میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، کوئی بھی علی گیرین وہ طالب علم ہو یا سابق طالب علم ہو، جب تک کہ یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، کہ اس ترانے علی گڑھ کے شہر میں کھو نہ جائے، وہ خود کو نامکمل علی گیرین ہونے کا احساس کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اس ترانے کے خالق مجاز ہیں، لہٰذا علی گڑھ مجاز کے ذکر کے بغیر ادھورا سا لگتا ہے۔ مجاز 19 نومبر 1911 کو قصبے ردولی، ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے تھے۔ نام اسرار الحق اور مجاز تخلص اختیار کیا تھا۔ حصول تعلیم کے لیے لکھنؤ چلے گئے اور وہاں سے ہائی اسکول پاس کیا اور پھر اس کے بعد 1935 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ لیکن افسوس، مجاز چھوٹی سی عمر میں 25 دسمبر 1955 کو 44 سال میں ہی اپنے چاہنے والوں کو داغ مفارقت دے گئے تھے۔ ناظرین، خدا ہی جانے مجاز نے کس عشق میں ڈوب کر نظر علی گڑھ لکھا تھا، جس کو بعد میں ترانہ علی گڑھ قرار دیا گیا، جسے سن کر ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اس ترانے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ترانہ شروع ہوتے ہی ایک سحر اور ایک جادو کا اثر کرنے لگتا ہے اور ترانے کی آخری لائنوں تک پہنچتے پہنچتے سننے والوں پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے اور سامعین دیوانہ وار اس ترانے میں گنگناتے ہوئے خود بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، اس ترانے کی ایک طرفہ بات یہ بھی ہے کہ اس میں کسی شخصیت کا نام استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی جذبات، عزائم، ارادے، ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ اس سلیقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ دل و دماغ شاعر کے کمال اور اس کی لیاقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ مجاز نے 1933 میں یہ ترانہ لکھا تھا، جس کو 1955 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک طالب علم اشتیاق محمد خان نے اس ترانے کو موسیقیت سے مزین کیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ اشتیاق محمد خان نے موسیقی کی کوئی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی، لیکن اس ترانے کی وہ دھن تخلیق کی کہ موسیقار اعظم نوشاد و خیام بھی چاہتے تو ایسی دھن پیدا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس کے لیے فن موسیقی میں ید طولہ حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں تھا جتنا علی گڑھ کو پہچاننا اور جاننا ضروری تھا۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر ڈاکٹر ذاکر حسین اس ترانے سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ ناظرین، مجاز علی گڑھ کی رگ رگ سے اتنا واقف و مانوس تھے کہ وہ علی گڑھ کے عاشق بھی تھے اور علی گڑھ کے معشوق بھی۔ یہی سبب تھا کہ مجاز نے اپنی اس نظم نظر علی گڑھ یعنی ترانے علی گڑھ میں علی گڑھ کی صحیح تصویر کو پیش کیا ہے۔ وہ چاہے تاکہ حرم میں شمع کا روشن ہونا ہو، یا مصری کی شام ہو، یا شیراز کی شب ہو، یا دیوانوں کا دشت ہو، یا ارمانوں کی خلد بری ہو، یا باطل کی شکست فاش ہو، یا پھر ذرات کا بوسہ لینے کے لیے آسمان کا 100 بار جھکنا ہو، مجاز نے ان سب میں علی گڑھ کے کردار کو نمایاں طور پر پیش کیا ہے۔ لیکن ناظرین، المناک حقیقت یہ ہے کہ جب نظر علی گڑھ پر ایک نگاہ ڈالی جاتی ہے تو یہ عقدہ کھلنے لگتا ہے کہ ان اشعار کو نظر علی گڑھ میں سے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر اس کو ترانے علی گڑھ کا نام دے دیا گیا، جن میں علی گڑھ والوں کے لیے مجاز کا ایک انقلاب آفرین پیغام تھا۔ ان اشعار کو ترانے علی گڑھ میں جگہ نہ دینے کا سبب صرف اور صرف ایک ہی نظر آتا ہے، وہ یہ کہ روز اول سے ہی علی گڑھ مسلم لیگ کی سیاسی امنگوں کا مرکز و محور تھا اور حالات نے مسلم لیگ کو پاکستان بنوانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ناظرین، اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مجاز کے ان اشعار کو ترانے علی گڑھ میں شامل نہ کر کے صرف مجاز کے ساتھ خیانت ہی نہیں کی گئی، بلکہ علی گڑھ والوں کو مجاز کے احساسات اور پیغام کو چھپا کر گمراہ بھی کیا گیا، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ تو آئیے ناظرین، ہم آپ کو ان اشعار سے متعارف کراتے ہیں جن کو سن کر لامحالہ آپ کا دل بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ لہذا وہ اشعار ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں، جو کچھ یوں ہیں۔ ہر آن یہاں صہبائے کہن ایک ساغر نو میں ڈھلتی ہے، کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے، پھولوں سے جوانی ابلتی ہے۔ اسلام کے اس بت خانے میں اصنام بھی ہیں اور آزر بھی، تہذیب کے اس میں خانے میں شمشیر بھی ہیں اور ساغر بھی۔ یہاں حسن کی برق چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے۔ اس فرش سے ہم نے اڑ اڑ کر افلاک کے تارے توڑے ہیں، ناہید سے کی ہے سرگوشی، پروین سے رشتے جوڑے ہیں۔ اس بزم میں نیزے پھینکے ہیں، اس بزم میں خنجر چومے ہیں، اس بزم میں گر کر تڑپے ہیں، اس بزم میں پی کر جھومے ہیں۔ آ آ کے ہزاروں بار یہاں خود آگ بھی ہم نے لگائی ہے، پھر سارے جہاں نے دیکھا ہے یہ آگ ہمیں نے بجھائی ہے۔
یا ہم نے کمندیں ڈالی ہیں، یا ہم نے شب خوں مارے ہیں، یا ہم نے قبائیں نوچی ہیں، یا ہم نے تاج اتارے ہیں۔ ہر آہ ہے خود تاثیر یہاں، ہر خواب ہے خود تعبیر یہاں، تدبیر کے پائے سنگی پر جھک جاتی ہے تقدیر یہاں۔ اس گل کدے پارینہ میں پھر آگ بھڑکنے والی ہے، پھر ابر گرجنے والے ہیں، پھر برق کڑکنے والی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے تحریک پوائنٹ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی اپنی قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ملی کوششیں پسند آتی ہیں تو آپ حسب توفیق ہمیں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔